الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ محترم دوستو، جب میدان حشر قائم ہوگا اس وقت ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائے دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ دوستو، میدان حشر اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب اس دنیا میں ایک بھی اللہ والا باقی نہیں رہے گا، پھر اللہ رب العزت کو اس دنیا کے نظام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دے گا۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ صرف و صرف ایک اللہ والے کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کو ماننے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی توحید کا قائل نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے نظام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، اور ایک ذات رب الارض والسماوات کے سوا اس دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمام کی تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والی اپنی حمل کو ضائع کر دیں گی، اور اس دن تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، لیکن حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب انسان زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے، اور ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رشتہ دار، اعزاء، اقربا بھی اس دن منہ موڑ لیں گے، اور وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں بہت قریب ہوا کرتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اپنے قریب تک نہیں آنے دیں گے۔ دوست دشمن ہو جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے سے ایسے بھاگیں گے جیسے کبھی کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ میرے دوستو، سورج کی نزدیکی بہت قریب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ سواؤ نیزے پر سورج ہوگا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس نظر آئیں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ لوگ اس دن اپنے اپنے اعمال کے مقدار پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یعنی جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس مقدار وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے سخت حالات میں بھی اللہ رب العزت کے 7 ایسے خوش نصیب بندے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اس دنیا میں کوئی سایہ نہیں بچے گا۔ اس دن اللہ رب العزت اس دنیا میں اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس 7 خوش نصیب میں سے جو پہلا انسان ہے وہ فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پہلا شخص
جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہوگا انصاف کرنے والا بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا وہ شخص جو لوگوں میں ذمہ دار ہو، لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہو اور وہ حق بات کا فیصلہ کرتا ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ فرمایا نشأ شاب فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، جوانی کی ابتدا سے لے کر جوانی کی انتہا تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوان معصیت اور گناہوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم جیسے ہی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں، ابھی تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے تمام طرح کی برائیاں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی ڈیٹ میں ایک آدمی منیمم 6 گھنٹہ فون یوز کرتا ہے، یہ ہم نے منیمم بتایا، میکسیمم لوگ 12 یا 13 گھنٹہ فون یوز کرتے ہیں۔ اب بتائیے جو شخص اتنا فضول کاموں میں وقت ضائع کرے گا وہ کیا کر پائے گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بری عادتوں کے پڑھنے سے پہلے انہیں دین کی طرف جوڑ دو۔ اگر ان کی جوانی کی ابتدا میں کوئی برائی پیدا ہو گئی تو آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ برائی ان کے اندر جم جائے گی۔ میرے بھائیوں، نیکی کی عادت ڈالنا پڑتی ہے اور برائی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ یہ ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اگر ہمیں اسے صاف رکھنا ہے تو اس کی دھلائی ضروری ہے، اور گندا ہونے کے لیے آٹومیٹک سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے، اور جب ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں تو برائی خود بخود ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا آدمی جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، جیسے کہ ایک نماز پڑھ کے آیا اور دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اور مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور چوتھا خوش نصیب انسان جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہوگا جو آپس میں دوستیاں اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کا ملنا جلنا بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور اس کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو۔ آج ایسی دوستیاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ہماری دوستیاں بھی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہماری دوستیاں کسی سے فائدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ فائدہ ختم، دوستی ختم۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے لیے کسی سے دوستی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچواں شخص وہ ہوگا ایسا نوجوان جس کو ایک خوبصورت، حسین، مرتبے والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ مرتبے والی، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اسٹرانگ لیڈی، پیسے والی یا کسی عہدے پر فائز، اور دوسرا اس میں اٹریکٹیو پارٹ بھی ہو، وہ خوبصورت بھی ہو، پھر وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس دن جس دن سورج کی نزدیکی بہت قریب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور چھٹا آدمی وہ ہوگا جو چھپا کر صدقہ کرتا ہو، ایسے صدقہ کرتا ہو کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دوسرے ہاتھ کو چھپا کر دینا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صدقہ کیا اور کوئی احسان نہیں جتلایا، صدقہ کر کے کسی سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا، دے دیا اللہ کے لیے، دے دیا بس ختم۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ساتواں آدمی وہ ہوگا جو تنہائی میں
اللہ کو یاد کر کے رو پڑے. کیا فرمایا؟ تنہائی میں. کیونکہ اجتماعیت میں تو بہت سارے لوگ رونے لگتے ہیں، تنہائی میں رونا اللہ کی یاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب تنہائی میں انسان روتا ہے تو اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. جب وہ روتا ہے کہ تنہائی میں روئے اور اللہ کو یاد کر کے روئے اور اس کے دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.